واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کی 11ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے کہ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے پے در پہ پیغمبر بھیجے اور بے شمار نعمتیں ان کو عطا کی، لیکن اس قوم نے ناشکری کی اور اس منصب سے معزول ہوئی جس منصب پر اللہ نے ان کو فائز کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اب بات کی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ تمہارے پاس موسیٰ بھی بینات لے کر آئے تھے، واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے۔ بڑی واضح نشانی تھی، دیکھیں وہ عصا ایک لکڑی کا ایک لاٹھی تھی کہ اسے پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور اسی طرح سے ید بیضا اللہ نے عطا کیا تھا کہ ہاتھ کو جب بغل سے باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح سے چمکتا ہوتا تھا، اور اسی طرح سے اور بھی نشانیاں دی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کہ ان کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، تو ایسے ظالم ٹھہرے تم، یعنی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ پھیرتے ہی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ کس طرح سے تمہیں سمندر سے نکال کے لائے وہ، اور اس میدان میں تمہارے لیے آسمان سے کھانا نازل ہو رہا ہے، بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر ہے، چٹان سے چشمے تمہارے لیے جاری ہیں، اور اب ضرورت تھی کہ تمہیں اللہ ہدایت دے، کتاب دے، تاکہ اس کے مطابق تم زندگی بسر کرو۔ تو ہم نے موسیٰ کو بلایا 40 راتوں کے لیے تاکہ ہم اسے کتاب عطا کریں، پیچھے سے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی کیا تم نے ظلم کیا، یہ کیا تمہاری عقلوں کو ہوا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور پھر ایک اور طرف توجہ دلائی کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی میدان میں، سینا کے میدان میں، پہاڑ طور کے دامن میں ہم نے ایسی کیفیت تمہارے اوپر طاری کی کہ یہ پہاڑ ابھی تمہارے اوپر آ گرے گا، اور اس موقع پر ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد تھا؟ کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، یعنی جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کتاب پر مضبوطی سے کاربند ہونا، اس پر عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا، یہ عہد تم سے لیا تھا۔ اور یہ کہ واسمعوا، اور غور سے سنو نصیحت کو، قالوا، تو تمہارے اسلاف نے دیکھیں کیا کہا تھا۔ یہ بات اس وقت ہو رہی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے یہ ہوا سارا، اور یہ واقعات پہلے گزر چکے تھے۔ تو فرمایا کہ تمہارے اسلاف نے کیا جواب دیا تھا اس وقت؟ قالوا سمعنا، کہا تھا ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن کریں گے نافرمانی، مانیں گے نہیں۔ کیا رویہ تھا یہ، اور ابھی تک ایسی وہی تمہاری فطرت ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں یہ کیسے حکم دیتا ہے کہ بچڑوں کے معبود بناؤ، نافرمانیاں کرو، یعنی یہ کیسا تمہارا ایمان ہے؟ غور نہیں کرتے تھے۔
ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا، اس کے آگے سر تسلیم ہم کرنا۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اگر سب لوگوں کے علاوہ آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تمہارے لیے مخصوص ہے تو پھر فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ جلدی سے تمہیں مل جائے وہ آخرت کا گھر، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ ایسی ایسی عجیب باتیں کرتے تھے ناحق، اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کی ہیں قرآن مجید میں، کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا اور نصارا، کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہود اور نصارہ کے۔ ارے بھئی اگر جنت میں تمہارے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا تو پھر موت کی آرزو کرو، جلدی سے مرو اور جاؤ آخرت میں اور جنت تمہیں مل جائے جیسا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں۔ تو اس طرح کی بے تکی باتیں اور اتنی غضبناک باتیں کرتے تھے، کہتے تھے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ کیسی ناحق بات، یعنی ایسی مشرکانہ بات بھی کر جاتے تھے۔ اللہ نے تو کسی کو نہیں بیٹا بنایا۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر سب لوگوں کے مقابلے میں تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ان اعمال کے وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں زندگی کے بارے میں انتہائی حریص پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ حریص پائیں گے۔ مشرکوں کا تو یہ ایمان ہے کہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں ہونا، یہ دنیا ہی ہے بس، اور وہ حریص ہیں اس دنیا کے کہ ہمیں لمبی عمر ملے اس دنیا میں، کیونکہ اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، کوئی نہ آخرت ہے نہ حساب کتاب ہے۔ مشرکوں کا تو یہ ایمان ہے۔ لیکن یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کو تو بات بتائی گئی ہے کہ آخرت ہے، تو یہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہے اس دنیا کی زندگی کے لیے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنۃ، کہ ہر ایک کو ہزار سال کی عمر ملے، ہر ایک یہ چاہتا ہے 1000 سال جیو۔ ارے بھئی کیا 1000 سال جی لو گے تو پھر موت نہیں آئے گی؟ وما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر، اللہ نے فرمایا اتنی لمبی عمر بھی ان کو عذاب سے تو نہیں بچا سکے گی۔ جو انہوں نے کمائی کی ہے دنیا میں اس کا نتیجہ تو بھگتنا ہی پڑے گا، اس سے تو نہیں بچ سکیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور یاد رکھو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو بے خبر، اللہ بے خبر نہیں ہے ان کے اعمال سے، لہذا ان کو یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں اس لیے کہ اب ان کو اس منصب سے ہٹایا جا رہا تھا، معزول کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے 10 رکوع نازل کیے ہیں، یہ متواتر ہے، یعنی 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ہمیں بھی تنبیہ ہے ساتھ ساتھ کہ ہم ان جیسے طریقوں کو نہ اپنائیں جیسے انہوں نے اپنائے تھے، ورنہ ہم بھی کوئی اتنے چہیتے نہیں ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار ہمارے بھائی صادق صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ وہ جس تکلیف کو مبتلا ہے اس تکلیف سے نجات عطا فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہماری مدد کرنا۔
اے پروردگار ہمیں اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.